قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کی اور نور قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ اسی کے مطابق ترجمہ، تفسیر اور قرآن کریم کی آیات انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ ترجمہ کنز العرفان، یقینی طور پر واقع ہونے والی، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے۔ تفسیر، الحاقہ یقینی طور پر واقع ہونے والی، اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کا آنا درست اور ثابت ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہوں گی جن کا دنیا میں انکار کیا جاتا ہے، جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب اور جزا وغیرہ۔ ملحقہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، یہ سوال قیامت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے طور پر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی عجیب اور عظیم الشان ہے۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، یعنی تم قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ تم نے اس کا مشاہدہ یعنی اس کو دیکھا نہیں، اور نہ ہی اس میں موجود ہولناکیوں کو دیکھا ہے، اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت ایسی ہے کہ انسان کسی طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی کسی کی سوچ اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ بات دوسروں کو سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ ترجمہ کنز العرفان، ثمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا تو قوم ثمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ تفسیر، کذبت ثمود وعاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کی ہولناکی اور شدت کو بیان کیا گیا، اور یہاں سے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تاکہ اہل مکہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر ڈریں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے طرح طرح کی دہشتوں اور ہولناکیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا، تو دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے بھی قوم ثمود کے لوگ تو شدت میں حد سے گزری ہوئی چنگاڑ یعنی سخت ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کے لوگ انتہائی گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے،
اور وہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے باوجود بھی اس آندھی کو نہ روک سکے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أزواج حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو اس پہ دیکھو پچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈے گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ تفسیر۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت موجود ہوتے تو ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے، اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ان ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ ترجمہ کنز الایمان۔ فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں سے خطاؤں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ تفسیر۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے پہلے والے لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی پہلی امتوں کے جو نافرمان تھے، اللہ کے منکرین تھے، ان کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ، یہ سب قبیح افعال، گناہوں اور دیگر گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور ہر امت نے منع کیے گئے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے اس رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ایک ایک کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ فرض کیجئے آپ نے کسی دن مسجد میں صرف ایک اسلامی بھائی کے سامنے فیضان سنت سے درس دیا اور اس میں سے 2 صفحات پڑھ کر سنائے۔ اگر اب ان میں 20 باتیں نیکی اور بھلائی کی بیان ہوئی تو درس سننے والا وہ اسلامی بھائی ان پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ الکریم 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ سے درس سن کر اس اسلامی بھائی نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی برابر اس عمل کرنے والے جتنا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر اس نے آپ کے درس سے سیکھی ہوئی کوئی سنت کسی اور تک پہنچائی تو اس کا ثواب اس پہنچانے والے کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم آپ کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نیکی کی دعوت کا آخرت میں ملنے والا ثواب بندہ اگر دنیا میں دیکھ لے تو کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دے، ہر وقت ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا رہے۔
میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ FGN چینل کے ناظرین، بے شک فیضان سنت سے درس دینا بھی نیکی کی دعوت ہی کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا ہمت کیجیے، شیطان سے پیچھا چھڑائیے، سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم 2 درس ضرور دینے کی نیت کر لیجیے۔ مسجد درس، چوک درس، بازار میں درس وغیرہ وغیرہ کم از کم کسی ایک کی ترکیب فرمائیے۔ نیز وقت مقرر کر کے روزانہ ضرور بے ضرور گھر درس کے ذریعے بھی خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ سنیے اور جھومیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اسی اہم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، میدان محشر کی ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کیا کریں مسلمانوں کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ سمجھانا جو ہے یہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھائیں، نیکی کی دعوت دیں۔ آپ کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی اللہ پاک کی دیگر نافرمانی کر رہا ہے، نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے احسن انداز میں، پیارے انداز میں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی سمجھ میں آئے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکی کی راہ پر آ جائے گا۔ آپ کو بھی انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن